امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اور وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ کی نگاہ پڑی، نظر آیا کہ آقا علیہ السلام کے نرم ملائم جسم اقدس پر اس چٹائی کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ تڑپ گئے، آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کے لیے کوئی نرم بچھونا نہ لے آئیں تاکہ آپ کے جسم اطہر کو تکلیف نہ پہنچے۔ آقا علیہ السلام نے سنا اور مسکرا پڑے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر مالی ولی دنیا، فرمایا اے عمر میرا تیری دنیا سے کیا تعلق۔ آقا علیہ السلام کا غنائے قلب کیا ہے؟ فرمایا اے عمر بھئی میں کھجوروں کے پتوں سے بنے ہوئے بچھونے پہ بیٹھوں یا مالا اعلیٰ پر بیٹھوں یا اللہ کی طرف سے نرم گوداز یا مخملی کسی لباس کو بچھا کر یا کپڑے کو بچھا کر اس پر بیٹھوں، میرا تیری دنیا کی آسائشوں سے کیا تعلق ہے؟ پھر فرمایا اے عمر ما مثلی و مثل الدنیا الا کراکب سار فی یوم صائف، فرمایا میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار جیسی ہے جو سخت گرمی کے دن سفر کرتا رہا، اور دنیا کی مثال اس سوار کی مانند ہے جو سخت گرمی کے دن سفر کرتا رہا۔ فرمایا فاستظل تحت شجرۃ ساعۃ من نہار، فرمایا اور سستانے کی خاطر صرف دن کی ایک گھڑی تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے تلے آرام کرتا رہا۔ بس فرمایا میرا اس سے زیادہ تیری دنیا سے اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا اور پھر فرمایا ثم راح وترکھا، تھوڑی دیر آرام کیا، سستایا، اس کے بعد اٹھا، ثم راح وترکھا، پھر اٹھا اور روانہ ہو گیا اور دنیا کو چھوڑ گیا۔ فرمایا عمر اس سے زیادہ تیرے حبیب کو علیہ السلام کو دنیا سے اور کوئی نہ لگاؤ ہے، نہ تعلق ہے، نہ وہ مگن ہے، نہ مائل ہے، نہ رجحان ہے۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل بھی اسے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی بھی لفظ لا نہیں سنا۔ سخاوت مصطفیٰ اور بے نیازی مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی لفظ لا نہیں سنا۔ جب بھی کوئی سائل آیا تو کچھ لے کر گیا، خالی جھولی کوئی واپس نہیں گیا۔ میں یہاں پر دو روایات آپ کے سامنے رکھوں گا اس سبجیکٹ کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے۔ ایک بخاری شریف کی اور مسند احمد کی، نسائی شریف کی، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اور جو حضرت سہل بن سعد نقل کرتے ہیں۔ صحابی کیا بیان کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غنائے نفس یہ تھا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی سوال پیش کیا اور حضور نے لا کیا ہو۔ جو عرض لے کر آیا وہ اپنی جھولی بھر کر ہی گیا۔ اب یہاں پر ایک روایت یہ ہے، راوی حضرت سہل بن سعد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اچانک جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بردۃ، ایک خاتون ایک خوبصورت شال یا چادر بنوا کر سلوا کر بڑی خوبصورت چادر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں لے کر آئی اور پیش کی۔ عرض کہ یا رسول اللہ، اور پھر حضرت سہل پوچھتے ہیں کہ بھئی اتدرون مل بردہ، کہ جب روایت کرتے ہوئے صحابہ کرام سے حضرت سہل پوچھتے ہیں جب چادر کی بات کی، فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ بردہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو سامعین تھے وہ کہتے ہیں ہاں
ہمیں پتہ ہے کہ بردہ شال کو کہتے ہیں. فرمایا شملتن منسوجتن فیہا حاشیتھا، فرمایا صرف شال نہیں، وہ اتنی خوبصورت شال تھی کہ جس کے ارد گرد خوبصورت حاشیے بنے ہوئے تھے، وہ بنی ہوئی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اس جیسی چادر اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں فقالت، پھر وہ خاتون نے وہ چادر، وہ شال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. عرض کیا یا رسول اللہ اقصو کا حاضی، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے پہن لیں، زیب تن فرما لیں. میں اس خوبصورت چادر کو آپ کے جسم اطہر پر میں دیکھنا چاہتی ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی بیان کرتے ہیں، فاخذها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لی. فرمایا محتاجن الیہا فلبسها، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی اور وہ خاتون چادر لے آئی، پیش کر دی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ چادر قبول فرما لی، خوش ہو گئے اور زیب تن فرما لی. فرآہا علیہ رجل من الصحابہ، سیدنا سہل فرماتے ہیں کہ اسی وقت ہم میں سے ایک اور صحابی فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ چادر دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا. وہ آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ ما احسن ہذہ فاکسونیھا، یا رسول اللہ کتنی خوبصورت یہ چادر ہے جو آپ نے زیب تن فرمائی ہے، حضور یہ مجھے عطا کر دیں. وہ خاتون لائی ہے کہ حضور کو ضرورت ہے، خوبصورت چادر ہے. حضور ضرورت کے بغیر علیہ الصلوۃ والسلام تو کچھ نہیں لیتے تھے، ضرورت ہے، حضور نے پہن لی، قبول فرما لی، حضور خوش ہو گئے. سیدنا سعد بن ابی وقاص سے رہا نہ گیا، کہتے ہیں حضور یہ چادر تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، حضور مجھے عطا کر دیں. اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعم کوئی ایسی بات نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اتاری اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کو عطا کر دی. یہ ہے عطا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ کا بڑے پریشان ہوئے، انہیں یہ ماجرا اچھا نہ لگا. انہیں کہا اے سعد تم صبر کر لیتے، دیکھتے نہیں تھے کہ حضور کو ضرورت تھی. وہ چادر حضور کی ضرورت کے مطابق آئی، حضور خوش ہو گئے، خوبصورت لگ رہی تھی. وہ فرمانے لگے تمہاری بات بھی درست ہے، میری بات بھی درست ہے. انہوں نے پوچھا حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کی بات کیا؟ فرمایا وہ چادر جس وقت حضور کے جسم اطہر کو مس کر رہی تھی، وہ لمحہ مجھ سے رہا نہ گیا. میرے اندر دل نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی وقت ہے حضور سے مانگ لوں تاکہ اسی چادر کو اپنا کفن بنا کے قبر میں جاؤں. فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص تمہاری بات درست ہے، مگر وہ لجپال ہیں، مجھے پتا ہے. میں نے کہا حضور کیا بات ہے، پھر اور چادر آ جائے گی. مگر سعد بن ابی وقاص کو وہ لمحہ پسند آ گیا کہ آپ کے جسم اطہر کو اس چادر کا مس کرنا اتنا پسند آیا کہ میں نے ارادہ کر لیا حضور سے لے لوں اور جب مروں تو میرا کفن اسی سے بنے گا. پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی. اور پھر سیدنا سعد بن ابی وقاص کا جب وقت آیا تو ان کا کفن وہی چادر بنی. اب دوسری طرف یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اسی کے ذیل میں دوسرا واقعہ بیان کر دوں. اب فرمایا صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور کو لا تو ہم نے کبھی سنا نہیں. حضور کی سخاوت کا یہ حال تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی وسعت کا یہ حال تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی کا یہ حال تھا، دنیا سے بے رغبتی کا یہ حال تھا، زہد فی دنیا کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تو کبھی کسی نے سنا نہیں. اب دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک روز ایک خاتون نے اپنا بچہ، چھوٹی عمر کا بچہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ اے بچے تیرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، تیرا جسم ننگا ہے، تو جا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کو یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے کوئی قمیص عطا کر دیں تاکہ میں اپنا جسم ڈھانپ سکوں. وہ بچہ اپنی ماں کا پیغام لے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا. جا کے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں نے کہا ہے
کہ میرا بدن ننگا ہے، میرے پاس قمیص نہیں، تو آپ مجھے کوئی قمیص عطا کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بچے، اس وقت میرے پاس مال غنیمت میں کوئی قمیص باقی بچا نہیں، تو گھر چلا جا، اپنی ماں سے کہہ دے کہ جیسے ہی میرے پاس کوئی قمیص آئے گا تمہیں بلوا کر عطا کر دوں گا۔ وہ بچہ واپس چلا گیا اور اپنی والدہ کو یہ پیغام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ اس نے سنا دیا۔ اس کی والدہ بھی سمجھدار تھی، وہ کہتی ہیں میرے بچے پھر جاؤ حضور کی بارگاہ میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کو یا رسول اللہ، اگر مال غنیمت میں کوئی قمیص نہیں بچا تو آپ کے بدن مبارک پر بھی تو قمیص ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے بدن مبارک پہ تو قمیص ہے۔ وہ واپس آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں کہتی ہے اگر آپ کے ریاست مدینہ کے خزانوں میں قمیص نہیں تو آپ کے جسم اطہر پر تو ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر مبارک تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے جسم اطہر سے وہ قمیص اتار کر اس بچے کو بلوا کر عطا کر دیا۔ فرمایا اے بچے تیرا نصیب ہے، تجھے دے دیا، اور جا اپنی ماں کو کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص اتار کر تجھے دے دی۔ اس کے بعد صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اذان ہوئی، امامت کا وقت آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت سے باہر تشریف نہ لا سکے، امامت نہیں فرمائی۔ پھر دوسری اذان کا وقت آیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ تشریف لائے۔ صحابہ کرام متعجب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا صحابیوں ماجرا کیا ہونا ہے، میرے پاس بھی ایک ہی قمیص تھی، میرے پاس بھی ایک قمیص تھی، جب اس بچے کی ماں کا پیغام سنا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنے بدن سے وہ قمیص اتار کر دے دی، اور جب تک دوسری قمیص نہ آ جائے میں اپنے بدن کو ڈھانپ نہ دوں اس وقت تک میں نہ نماز کے لیے باہر آ سکتا ہوں نہ باہر پڑھا سکتا۔ حاضر محترم، غنائے نفس، یہ تھا حضور کی سخاوت کا یہ عالم تھا، یہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے نیازی بے رغبتی کا یہ عالم تھا۔ اسی لیے مسلم شریف اور امام احمد بن حنبل کی اگلی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان آپ کی بکریاں ہیں مجھے دے دیں۔ وہ مال غنیمت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ تھا، وہ اتنی بکریاں تھیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان وہ چڑھ رہی تھیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بکریاں عطا کر دیں۔ آپ نے فرمایا فَآتَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ساری بکریاں اسے عطا کر دی۔ وہ شخص اسی وقت فَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ، اپنی قوم کے پاس گیا، اپنے علاقے میں گیا، قبیلے کے پاس گیا، کہتا ہے یا قومی اسلموا، کہتا ہے اے قوم والے اسلام لے آؤ۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہیں، ایسے لجپال ہیں، ایسے سخی ہیں، وہ اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فقر کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ یہی تو انوار تھے، تجلیات تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اولیاء کو عطا کی۔ یہی تو وہ بے نیازی تھی جو اپنی امت کے قطب الاقطاب کو عطا کی، اغواث کو عطا کی، اولیاء کو عطا کی، کاملین کو عطا کی، صالحین کو عطا کی، اولیاء کو عطا کی، اور ہر ولی ولی نہ ہو سکا جب تک وہ استغنا کا مالک نہ تھا۔ ہر ولی ولی نہ بن سکا جب تک وہ بے نیازی اس کی زینت نہ بن سکی۔ ہر ولی ولی نہ ہو سکا جب تک غنائے قلب کا مالک نہ ہوا۔